پیش کروں گا. کون ہیں جناب زینب کبریٰ جن کو ختمی مرتبت نے یہ جملہ کہا. جب جناب سیدہ نے کہا نا کہ بابا جب بھی میری یہ بیٹی زینب گہوارے میں روتی ہے نا تو میرا بیٹا حسین قریب جاتا ہے رونا بند کر دیتی ہے, اور جب وہ دور چلے جاتے ہیں تو دوبارہ رونا شروع کر دیتی ہے. تو پیغمبر اسلام زارو قطار رونے لگے. کہا بیٹی آپ کی یہ بیٹی ام المصائب, ام المصائب, جناب زینب کبریٰ ام المصائب, بے انتہا مصائب. سنیں گے الفاظ کو, جناب زینب ام المصائب. میدان کربلا میں جب شب عاشور سید الشہداء بی بی کے ساتھ بیٹھے تھے نا, سمجھ گئے تھے کہ اب دلاسے دینے کا وقت نہیں رہا, بہت کھل کے بتا رہے تھے کہ کیا کیا مصائب آئیں گے. کہا بہن کل علی اکبر کی برچھی لگ جائے گی, کل علی اصغر کے تیر لگے گا, عباس کے بازو قلم ہوں گے, اور محمد مارے جائیں گے. بی بی بہت رو رہی تھی, سن رہی تھی سارے مصائب کو. تو اس وقت مولا نے کہا تھا کہ آپ سب کو سنبھالیے گا. یہاں تک کہا تھا کہ بہن میں اپنے بیٹے سجاد کو بھی آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں. میری لاکھوں قربان اس بی بی کی عظمتوں پہ جو امامت کی محافظ بن گئی ہے. میں آپ لوگوں کو بہرحال آپ کی عظمتوں کو سلام ہوں. بڑے اچھی طرح سے مصائب سنتے ہیں, بڑے اچھے انداز میں. میں کل دیکھ رہا تھا بچے بھی رو رہے تھے. آج میں خود سے درخواست کر رہا ہوں کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. سب کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں. آج جن دو بچوں کی شہادت پڑھنے والا ہوں نا میں, ان دونوں کا پرسہ صرف جناب سیدہ کو نہیں دینا, جناب زینب کو بھی دینا. اجرکم اللہ. بی بی کا بہت مسائل ہے, بہت مسائل. امام حسین نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک عبادت خدا کے لیے, ایک اپنے اہل بیت کے لیے, ایک اصحاب کے لیے. جب اہل بیت کے پاس جا رہے تھے نا مختلف خیموں کے اندر, تو دیکھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں مختلف اہل بیت کے افراد, کیا کر رہے ہیں. تو ایک جگہ جناب عباس بار بار جناب علی اکبر سے کہہ رہے تھے علی اکبر کل ہم دونوں اپنی شجاعت کا مناظرہ کریں گے. کہا علی اکبر پہلے میں جنگ کے لیے جاؤں گا, آدھی فوج کو میں ختم کر دوں گا. جو آدھی فوج بچے گی نا اس کو آدھے حصے میں 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. آدھی فوج سے تم جنگ کرنا, آدھی سے سب اصحاب ختم جنگ کریں گے. کہا میں سب کو قتل کر کے تمہاری مدد کے لیے آؤں گا, پھر ہم دونوں جائیں گے اصحاب کی مدد کریں گے. امام حسین رونے لگے کہ عباس کو موقع تو نہیں دیا گا, موقع تو نہیں نا ملے گا جنگ کا. امام حسین چلتے رہے, مختلف خیموں میں اہل بیت کے جا رہے تھے. تو ایک خیمے کے باہر آئے نا, تو ایک بی بی بار بار رو کے کہہ رہی تھی علی اصغر بیٹا ساری مائیں بیٹوں کو تیار کر رہے ہیں. بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں, بیٹا میں باہر سے بیاہ کے آئی ہوں. بیٹا میری آبرو رکھ لینا, میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. بیٹا بابا کو تیر نہ لگنے دینا. امام حسین کی آنکھوں میں بڑے آنسو آئے. اتنے میں تھوڑا سا آگے بڑھے, ایک بی بی بہت رو رو کے کہہ رہی تھی پروردگارا تو نے مجھے اولاد نہیں دی. ساری بیویاں کسی نہ کسی کو شہادت کے لیے بھیجیں گی, اگر میرے ہاں اولاد ہوتی نا میں بھی اپنے بچے کو حسین پہ قربان کرتی. ابھی امام حسین آنا چاہ رہے تھے کہ اچانک جناب عباس آ گئے. کہا بی بی جناب ام کلثوم تھی. کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی دوں. مختلف بیویاں رو رہی ہیں. اتنے میں جناب سید الشہداء اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بیٹھے. اگر جملوں کو سنیں گے عزادارو, اگر برداشت نہ ہو سکے مجھے معاف کیجیے گا. بی بی دونوں بیٹوں کے بال سنوار رہی تھی. پھر ایک بیوی نے جملہ کہا اے میرے شیرو تم جعفر طیار کے پوچھے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. میرے شیرو تم بہت بہادر ہو. جب جنگ کے لیے جاؤ گے نا میرا دل کہتا ہے تم جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جاؤ گے. لیکن اے میرے بیٹو, اے میرے شیرو, فرات پہ جانا لیکن پانی نہ پینا. میرے بچوں پانی نہ پینا, ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں. علی اصغر بڑا پیاسا, سکینہ بڑی پیاسی. میرے شیرو پانی نہ پینا.
بس میں بھی بڑے سخت مسائل پڑھوں گا، میں معذرت چاہوں گا آپ سے، دیکھتے جائیں گے سنتے جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ روز عاشور طلوع ہوا، سب کی سب شہادتیں شروع ہو گئیں۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جناب زینب نے کہا بھیا میرے بچوں کی باری کب آئے گی؟ دونوں بچے چھوٹے تھے، زرہ پوری نہیں آ رہی تھی۔ ایک بچے کو امام حسین نے گود میں لے کے سوار کرایا، ایک بچے کو جناب عباس نے سوار کرایا۔ دونوں بچے سوار ہوئے گھوڑوں پہ، حملہ کیا، دونوں کے دونوں قلب لشکر پہ ملے۔ ایک شہزادے نے دوسرے سے کہا کہ بھیا آؤ ہم دونوں مل کے ماموں کے دشمن عمر سعد کو قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں قلب لشکر پہ ملے نا، عمر سعد نے کہا ساری فوج کو کہو حملہ کر دے۔ بڑے قریب سے وار ہونے لگے۔ ایک مرتبہ کسی بچے کے فرق پہ کسی نے تلوار ماری، دوسرے کے سر میں گرز لگا، دونوں بچے گھوڑوں سے گر گئے۔ دونوں بچوں نے آواز دی کہ ماموں جان ہماری مدد کو آئی، ماموں ہم گھوڑے سے گر گئے۔ میں تب دیکھیے گا کہ ماموں جان ہم گھوڑے سے گر گئے، ہماری مدد کو آئیے۔ جیسے امام حسین آگے پہنچے نا تو ایک بچے میں بھی جان باقی تھی۔ امام نے فوراً اٹھا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ بچے نے ایک جملہ کہا کہ ماموں ہماری ماں کو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا، ہماری ماں سے ایک جملہ کہیے گا اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا، کہیے گا اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا، اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا، اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی۔ میرے دیکھیے گا میں مسائل پڑھوں گا آرام سے سن کے میں بھی بڑا مسائل پڑھوں گا، سن کے روئیے گا، سنیے گریے سے حضرت ساروں کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ جب ایک مرتبہ سید الشہداء دونوں لاشیں اٹھا کے لائے نا خیموں میں تو سب بیویاں آ گئیں لیکن جناب زینب نہیں آئیں۔ جناب سید الشہداء نے کہا فضہ میری بہن زینب سے کہو بیٹوں سے وداع کر لے۔ جناب زینب آئیں، دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئے، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہو میرے بیٹو او میرے شیرو مجھے بتاؤ میں حسین پہ کس کو قربان کروں۔ اے میرے شیرو میرا بھائی اکیلا رہ گیا۔ بہت روئی بی بی، بس بھائی جملے سنیے گا۔ 11 محرم کا دن نکلا، بی بی سارے لاشوں پہ گئی جناب زینب لیکن بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری بیویوں کا دل ٹوٹ جائے۔ صبر کیا، اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ اس کے بعد بی بی شام چلے گئے۔ جب شام میں تو دیکھیے گا شام میں شہداء کے سر واپس ملے، جب رہائی ملی نا شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے سوال کیا علی اصغر امثلو کا تنہر، بیٹا کہ تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا۔ دوسرا جو سر آیا نا بڑا خوبصورت سر تھا۔ جناب لیلا آگے بڑھی، کہا علی اکبر ماں کا تیرے بغیر جینا بڑا مشکل ہے۔ اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، کہا لا عباس کا سر مجھے دے دو۔ اتنے میں 2 ننھے سر اور آئے، اتنے میں نا 2 ننھے سر اور آئے۔ جیسے یہ دونوں سر آئے نا ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا۔ جناب زینب نے سروں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، بیوی نے آنکھیں بند کر لی، سر کو جھکا لیا۔ جو سروں کو لے کے آیا نا تھا اس نے سوال کیا کہ ان 2 سروں کے وارثہ کون ہے؟ سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا۔ اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہا نہیں یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ کہا بی بی بیٹوں سے وداع کر لو۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے بھائی کا صدقہ دے دیا۔ سنیں گے میں نے ختم نہیں کیا، میں پوری شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا، جملے سنیں گے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جملے سن لیں۔ بس بھی ایک مرتبہ بی بی شام سے چلی، بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، کربلا پہنچی چہلوں پہ،
بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئے، اب مدینے واپس چلے گئے. حضرت میرے دیکھیے گا، بی مدینے واپس چلے گئے. پہلے نانا کے روضے پہ گئے، بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. پھر ماں کی قبر پہ گئے، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. بھائی کے گھر میں گئے، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سجاد پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائے. جناب زینب بھائی کے گھر سے اپنے گھر چلے. میرے تو دیکھیے گا، اب جناب زینب گھر چلے. جب گھر چلی نا، آخر ماں کا دل تھا کب تک صبر کرتی. جیسے گھر پہنچی، صحن میں 2 جانمازیں دیکھی، اٹھا کے سینے سے لگائے. کہو محمد میرے گھر میں دل نہ لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، میرے شہروں میرے پاس ہو. نہیں پڑھتا نہ ہو، نہیں پڑھتا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. بے ختم کر دیا میں، نہیں پڑھتا. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، اب جو دعا مانگے نا قبول ہوگی. آئے پہ میرے طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہوں گا. پروردگارا، ماں تھی نا آپ نے، مسلح اٹھا کے سینے سے لگا دیا. اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر آ گیا. میرے طرف دیکھیے گا، بس میرے طرف ہاتھوں کو بلند کر، بس میں ختم کر دیا. رک جائے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آئے. جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آئے نا، تو جناب عبداللہ نے جب دیکھا نا بی بی کو، کہا بی بی آپ میرے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر میں نہیں ہے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار پہچان نہیں سکے. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے. کہا عبداللہ آپ نے پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے. عبداللہ اون محمد مارے گئے. جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے. اٹھے پھر گر گئے. جب دوسری مرتبہ گرے نا، تو جناب زینب نے سوال کیا کہ عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب میرے ایک سوال کا جواب دو. کہا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہا زینب یہ تمہاری کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، بے مطلب بے چادر، شرابی کا دربار، کوفے کا بازار. پروردگارہ ان کی عزاداری قبول فرما. 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل ہو. مولا شام کی حفاظت ہو. کسی کی دعا کو رد نہ کرنا. بعد میں حسین